کہ میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، اور جسے خراب لگے وہ سامنے سے پھاڑی آئے. اسٹیج پر جناب احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. تمام تر تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. بے شبہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی چند دن ہوئے ہیں ہم لوگ ایک عبادت سے گزرے ہیں جس کا نام قربانی ہے. حسب توفیق مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیا، جانور کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو تقسیم بھی کیا، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی مجھ سے معلوم ہوا کہ یہ جو سنت چلی آ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. کچھ چیزیں ہم لوگوں نے ایک خاص چیز کے لیے مخصوص کر دیا. جیسے آپ کے سامنے اگر یہ بات کہوں کہ بھائی قربانی دینا ہے تو ہمارا ذہن فوراً بقرعید چلا جاتا ہے کہ صاحب لگتا ہے کہ بکرا ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اللہ سے قریب کرنے والا ہر عمل قربانی ہے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل آپ کرتے ہیں اسے قربانی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ابراہیم کو میں نے جب بھی آزمایا، جس بات میں بھی آزمایا وہ اس چیز کو پورا کر دکھائے، یعنی اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں تھیں اس کو ذرا ہمیں
آج سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کے ساتھ سب سے بڑا امتحان اس کا معاشرہ ہوتا ہے, اس کا سماج ہوتا ہے. ہمارے کتنے ہی ایسے بھائی ہیں, میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تمام اہل وطن کی بات کر رہا ہوں. اس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ اور بدھسٹ بھی ہیں, سارے لوگ اس میں. یہ ایک انسان کے سامنے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے سماج. اس امتحان میں بہت کم لوگ پاس ہوا کرتے ہیں, لیکن جس کا ہدف, جس کا ٹارگٹ یہ بن جائے کہ نہیں ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, پھر وہ سماج کی پرواہ نہیں کرتا. کیوں نہیں پرواہ کرتا؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ یہ ہماری چند دن کی زندگی ہے, اس کے بعد مجھے مر جانا ہے اور پھر تیرے ہی پاس آنا ہے. اور جب میں تیرے پاس آؤں گا, میرا حساب ہوگا کہ پورا سماج, پوری دنیا ہمارے حساب کو پورا نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے حساب کو خود پورا کرنا ہے. تو ہر انسان, صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا, ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ جب وہ مر کے اپنے خالق اور مالک کے پاس جائے گا تو وہاں پہ اس کا جب حساب ہوگا تو کیا جواب دے گا. آپ بتائیے, آج تک آپ نے کسی بھی انسان سے یہ سنا کہ اس کائنات کو چلانے والا, اس دنیا کا چلانے والا دو ہے؟ کسی نے سنا آج تک؟ یوں کہہ لیجئے, میں آپ سے پوچھوں کہ اس کائنات کے چلانے والا کون ہے, تو آپ کہیں گے اللہ ہے, کیونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کتنے ہیں, تو آپ کہیں گے اللہ ہی. غیر مسلم بھائی اللہ نہیں کہتے, ایشور کہتے ہیں. ایشور ایک ہے. دو کسی نے کہا؟ نہیں کہا. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی انسان نے اس کائنات کے چلانے والے پالنہار کو دو کہا ہو. اگر کسی نے سنا ہو تو بتائیں. کسی نے سنا؟ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ ایک ہے. اگر یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے, تو جو ہم لوگ دوسرے سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب بھی کچھ کرتے ہیں, یہ پیر صاحب بھی کچھ بھلا کر دیں گے, یا فلاں اولیاء مجھے شفا دے دیں گے, تو کیا یہ عقیدہ اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہے؟ ایک طرف آپ مانتے کہ ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے, تو کیا اس کائنات سے باہر ہے جو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی چیزیں پوجی جاتی ہیں, جس کی عبادت ہوتی ہے, آپ تھوڑا غور کریے کہ جب دنیا میں زندہ تھے تو کس کے محتاج تھے؟
ان کو کون پالتا تھا؟ اللہ پالتا. ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ان کا پورا معاشرہ بت پرستی سے پھول تھا، اور ان کے باپ اس کے لیڈر تھے. انہیں کی لیڈرشپ میں بت بنایا بھی جاتا تھا، بت بیچا بھی جاتا تھا، بت پوجا بھی جاتا تھا. انہیں کی بیٹے تھے. ایک بہت بڑا امتحان تھا. ایک تو معاشرہ پورا کرپشن میں بھرا ہوا ہے، اور دوسرے اس کے ٹھیکیدار ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں. یہ کتنا بڑا امتحان ہے. آج یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے ہندو بھائی اسلام کو جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے. اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ پتہ ہے آپ کو؟ سماج کیا کہے گا، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا. سچائی تو اس کے اندر موجود ہے. آپ آج ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے. آپ کلک دیکھتے ہوں گے کتنے غیر مسلم بھائی مسلمانوں کی تعریف، دیکھو فلاں جگہ انہوں نے یہ کام کر دیا. اسلام کی تعریف، دیکھو اسلام میں کتنا پیاری چیز ہے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن قبول کیوں نہیں کرتے؟ سماج کیا کہے گا؟ کیا وہ بیماری ہم میں نہیں پائی جاتی؟ وہی بیماری ہم میں بھی پائی جاتی ہے. اس بیماری سے ہم بھی پاک نہیں ہیں. آپ کے سامنے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، نبی کا فرمان آ جاتا ہے، حقیقت اور سچائی سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر اپنی انا بھی آ جاتی ہے. بات تو صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر میں اس کو مان لوں گا تو کل سے ہمارے اوپر بھی اہل حدیث کا اسٹامپ لگ جائے گا. لوگ ہم کو اہل حدیث کہیں گے. یہ بتائیے اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے یہ پوچھا کہ ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو مکے والوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق الامین ہیں، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا امانتدار کوئی نہیں ہے. کہیں آپ ہم کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ ان کا امتحان لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم کو نہیں دیکھ رہے. اگر میں بات کہوں تو مان لو گے؟ کہا کہ بالکل مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے نہیں پایا، امانت میں خیانت کرتے ہو نہیں پایا. ہم آپ کی ہر بات مانیں. اس اقرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ساری پبلک نے منہ موڑ لیا، اور ان کے سگے چچا نے کہا کہ بھتیجے تیرا ہاتھ ٹوٹے، کیا ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے تو دور کرتے؟ اگر یہ بات ہم مان لیں گے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، جو میں نے 360 بتوں کو بیٹھا رکھا ہے کعبے کے اندر، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے عداوت چالو ہو گئی، دشمنی چالو ہو گئی. سارے مکے کے لوگ دشمن ہو گئے. تو کیا جب سارے لوگ دشمن ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف چھوڑ دیا کہ نہیں بھیا سارے لوگ مخالف ہیں،
चलो फिर से उनको कहते नहीं भैया ठीक है 360 जो बुत पूजे जा रहे थे, चलो कोई बात नहीं है, हम भी उसी में। कहा नहीं कहा। अपने उस मनहज को, अपनी तौहीद को बरकरार रखा। सारी दुनिया मुखालिफ हो गई, सारे रिश्तेदार मुखालिफ हो गए, गले का बाई काट किया गया, नाते रिश्ते तोड़ दिए गए, लेकिन तौहीद का दामन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा। यह है अल्लाह के नबी से मोहब्बत, कि जब मेरे नबी ने तौहीद का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह के अहकाम का दामन नहीं छोड़ा, तो हमारे लिए भी मेरे भाई यही मनहज है कि जब अल्लाह का कलाम आ जाए, नबी का फरमान आ जाए, उसके सामने सारी दुनिया आ जाए, तो सारी दुनिया को मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अल्लाह की बात को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं छोड़ सकता। यह है मौकफ, और यही मौकफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। कौम को समझा रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये जिसकी तुम पूजा करते हो ना, ये कुछ बना नहीं सकते, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, न नफा दे सकते हैं न नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी इनसे नहीं हो सकता। कौन समझती थी इस बात को भी? और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि इस बड़े बुत से पूछ लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम शाहिद है, अल्लाह रजऊ इला अनफुसिहिम, इन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखा और कहा कि वाकई हम लोग जालिम हैं। लेकिन फिर क्या कहा? इब्राहिम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। इससे क्या पता चला कि इस कायनात में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद का मुहताज नहीं, इसके अलावा जितनी भी चीजें पूजी जाती हैं सब की सब मदद की मुहताज है। अल्लाह में और माबूदाने बातिला में क्या फर्क है कि अल्लाह सारी कायनात की मदद करता है और माबूदाने बातिला की मदद वो लोग करते हैं जो उसकी इबादत करते हैं। ये फर्क है। अल्लाह मदद का मुहताज है नहीं, अल्लाह को किसी मदद की मुहताज। अल्लाह के बारे में बात जान लीजिए, अल्लाह की शान तो वो है कि सारी कायनात अल्लाह की इबादत ना करे तो अल्लाह के शान में कोई फर्क नहीं आता, और सारी कायनात अल्लाह की तारीफ करे तो अल्लाह के तारीफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो अल्लाह अपनी जगह पे बिल्कुल बेनियाज है, उसको किसी की तारीफ की कोई परवाह नहीं। पता चला कि अल्लाह की जो इबादत करता है उस पर अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह की इबादत करने वाला, उसका कोई एहसान नहीं। अगर आप 2-4 टाइम की नमाज पढ़ के सोच रहे कि अल्लाह पर एहसान कर रहे, नहीं, अल्लाह का आप पर एहसान है, कम से कम सजदा कर ले रहे हैं, अल्लाह का एहसान आप पर। और याद रखिएगा, कोई भी नेक काम आपसे हो, आप 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, वालिदैन की खिदमत कर लेते हैं, पड़ोसियों को खुश कर लेते हैं, रिश्तेदार का ख्याल रखते हैं, रास्ते में चलते हुए रास्तों को सही कर देते हैं, अगर ये सारा काम आप कर रहे हैं तो ये भी करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बात की हिदायत दी कि मैं वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ता, तेरी इबादत करता हूं, अल्लाह तेरी तौहीद पर जमा हुआ हूं, अल्लाह तेरा ही फजल है, वरना मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं काम कर सकता।
शैतान क्या बहकाता है जानते हैं? तूने तो तीर मार दिया, ये कर लिया। देखते हैं गांव में कितने लोग एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, तू तो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। तो क्या अल्लाह के तौफीक के बगैर पढ़ता है? अगर अल्लाह तौफीक न दे तो कोई नमाज पढ़ सकता है? नहीं। आजान के कलिमात दोहराए जाते हैं, सारे कलमे वैसे दोहराए जाते हैं जैसे वो कहे जाते हैं, अल्लाह अकबर तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन जब हैया अला सलाह है मुअज्जिन, तो क्या कहते हैं? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब जानते हैं, अल्लाह तेरी ताकत के अलावा कोई मुझे नमाज की तरफ ले जा सकता नहीं। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर कहते हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तेरे सिवा कौन है जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाए? तेरे ताकत के अलावा कोई नहीं ले जा सकता। तो अल्लाह की वो ताकत, अल्लाह की वो कुदरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बावर कराया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो थे ही नमूना, किसी की परवाह नहीं। जब कौम ने कहा कि तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा, तो कहा कोई बात नहीं, मैं अपने अल्लाह की तौहीद के लिए आग में भी जाना गवारा करता हूं, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना गवारा नहीं करता। डाल दिया गया, लेकिन डालने से पहले एक वाकया पेश आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आग जल रही है, अब उन्हें डाले जाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं खलीलुल्लाह मैं आपके लिए कुछ करूं? क्या कि नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आग का फरिश्ता आता है कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि आग को मैं इधर से उधर कर सकता हूं, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के लिए कुछ करूं? क्या कि नहीं, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, इस बीच में किसी की जरूरत नहीं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो बेहतरीन कारसाज है मेरा। मेरे भाई, जिस दिन अकीदा हम मुसलमानों का बन जाएगा, हम तौहीद को समझ लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी उस राह पे चलेगी जो राह जन्नत की तरफ जाती है। एक बात बताऊं आपको, जब आप रास्ते में चलते हैं तो हर जगह रास्ता तो अच्छा नहीं मिलता। आपने जब सफर शुरू किया तो हर जगह रास्ता सही रहता है? नहीं, कहीं पर गड्ढा भी मिलता है, ब्रेकर भी मिलता है। तो क्या वहां रुक कर आप कहते हैं कि भैया ये रास्ता गड़बड़, यहां टाइल्स लगवा दिया जाए? कोई कहता है? नहीं। लेकिन घर में टाइल्स लोग लगवाते हैं, क्यों? ये आपकी मंजिल है, ये आपकी मंजिल है। मंजिल को लोग दुरुस्त करवाते हैं कि भैया जहां रहना तक थोड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजर सके। खिड़की लगाते हैं, एसी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। रास्ते में कोई एसी नहीं लगाता। तो जन्नत का जो रास्ता है ना, मुश्किल है। जन्नत का रास्ता मुश्किल है, लेकिन ये रास्ता गुजर जाएगा, ये रास्ता गुजर जाएगा। लेकिन इसकी मंजिल बड़ी प्यारी है। जहन्नम का रास्ता बड़ा ही प्यारा है, टाइल्स लगा हुआ है, जरा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंजिल बहुत बुरी है। लेकिन लोग मंजिल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, रास्ता ही देख रहे हैं। सही। क्या कर रहे हैं? रास्ता ही देख रहे हैं कि मजा किसमें है। भाई
اگر ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو نیند خراب کرنی پڑے گی، اور صبح صبح تو اسی پہ بڑی بڑھیا نیند آتی ہے، کون جائے گا؟ جانے دو یار۔ ایک ساتھی کہہ رہا تھا فلانے پیر سے بیعت ہو جا، وہ سب بیڑا پار کر دیں گے، انہی سے مرید ہو جا، بیعت کر لے۔ وہ کہہ رہے تھے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب ہم کر دیں گے، تم جاؤ دنیا میں مست رہو، تم ہماری دنیا بناتے رہو، ہم تمہاری جنت بناتے رہیں گے۔ شارٹ کٹ راستہ سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کتنا آسان راستہ بھائی، پیر صاحب سے بیعت ہو جائے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، مست رہیے ایسی میں، مزہ ہے کہ نہیں؟ لیکن جس جو کہہ رہے ہیں نا، ان کا ہی نہیں پتا وہ کہاں جائیں گے۔ بات سمجھ رہی نہیں؟ ان کا اپنے کا ٹھکانہ نہیں۔ کبھی کبھی تھوڑا سا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کو غور کر لیا کریے۔ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ابا آپ ہی سے تو ہیں ہم لوگ، چلیے اللہ سے کچھ کہیے، اللہ حساب کر دے، جنت جہنم کا فیصلہ کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہ، آج میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، ہمیں وہ بات اللہ کی یاد آ رہی جو اللہ نے منع کیا تھا جنت میں، فلاں درخت کو نہیں کھانا ہے، آج مجھے یاد آ رہا ہے، ڈر لگ رہا اللہ سوال کر لے گا میں کیا کہوں گا، میں نہیں جاتا اللہ کے پاس۔ لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، اور سارے کے سارے لوگ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے کچھ کہیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جب اللہ کہے گا میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی کہیں گے اللہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، ان کا کچھ فیصلہ کر دیجیے۔ کہاں گئے پیر صاحب؟ جس اللہ کے پاس اس دن آدم علیہ السلام کے جانے کی ہمت نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں جائیں گے، نوح علیہ السلام نہیں جائیں گے، یوسف علیہ السلام نہیں جائیں گے، یہ پیر صاحب جائیں گے۔ آپ سوچئے، غور کریے آپ۔ اچھا، کیا اس طرح کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں بہت چاہتا ہوں تم کو، میری پیاری بیٹی ہو تم، دنیا میں جو کچھ لینا ہو نا مجھ سے لے لو، آخرت میں تمہارا عمل تمہیں کام آئے گا، میں کچھ کر سکتا؟ اللہ امام الانبیاء اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تمہارا عمل تمہیں کام آئے گا۔ آج سب لوگ ٹھیکیداری لے کے گھوم رہے ہیں کہ صاحب ہم بیڑا پار کروا دیں گے، تو پتہ نہیں بیڑا پار کروا دیں کہ بیڑے غرق کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بات کو تھوڑا سا غور کریے، فکر کریے، اللہ کا کلام دیکھیے، نبی کا فرمان دیکھیے، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، سماج کی پرواہ نہیں کی، گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ ان کے والد نے یہ کہہ دیا